رب کے یہ ہیں نیک بندے، راضی رب کو یہ کرے، دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ والے، اللہ والے، اللہ والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول کے لیے بڑا متحرک ہے، بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ شخص اتنی بھاگ دوڑ، اتنی دلچسپی اللہ کی راہ میں لیتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو یہ بھی راہ خدا میں ہے، اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو یہ بھی راہ خدا میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے لیے اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو یہ بھی اللہ پاک کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اس لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یہ محنت کر رہا ہے کہ زیادہ مال حاصل کرے، لوگوں پر برتری جتائے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، تو یہ ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مومن کی، مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے، اور اس کا ہر کام باعث اجر و ثواب ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اسلام میں زہد و تقوی اور عبادت کا جو وسیع تصور ہے، آپ اس حدیث پاک سے بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، یہاں تک کہ اپنے ملازموں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ ہے اور سب عبادت ہے جس پر اسے اجر ملے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ عرض کرنے لگا کہ حضور عبادت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہاری روزی روٹی کا کیا حساب ہے؟ عرض کرنے لگا، حضور میرا ایک بھائی ہے جو مجھے روزی مہیا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا بھائی تم سے زیادہ بڑا عبادت گزار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کے لیے بھی دوسروں پر بوجھ بننا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ خود کوشش کرنی چاہیے، خود ہاتھ پیر چلانے چاہیے، اور عبادت کے وقت میں عبادت ہو اور کام کاج کے وقت میں کام کاج ہو۔ مدنی چینل کا ہمارا یہ سلسلہ اللہ والوں کے پیشے، آج اس پیشے میں انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے کپڑے کی تجارت کے متعلق۔ تجارت کیا ہے؟ کوئی چیز اس لیے خریدنا کہ اسے منافع پر بیچا جائے، یہ تجارت کہلاتا ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت کرو کہ روزی کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے فقط تجارت میں ہیں۔ تجارت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ مبارک پیشہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے برکتیں لینے کا اسے شرف حاصل ہوا ہے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام اور حضرت سیدنا صالح علیہ السلام آپ بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور ان نفوس قدسیہ کے علاوہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے اپنی ذات بابرکات سے نوازا ہے۔ منقول ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی غرض سے ملک شام، بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا،
اور سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کا انداز ایسا تھا، آپ کی راست بازی، آپ کی دیانتداری، آپ کی امانت داری ایسی بہترین تھی کہ آپ کے ساتھ بزنس کرنے والے، آپ کے ساتھ کام کاج کرنے والے آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کپڑے کی تجارت سے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے بھی کپڑے کا کام کرنے والے حضرات کپڑے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک عزیز میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری سے کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے ڈپارٹ ہیں، یعنی سب سے پہلے روئی زمین سے حاصل ہوتی ہے، فصلوں سے حاصل ہوتی ہے، پھر اس روئی سے دھاگا بنایا جاتا ہے، اسپننگ مل جاتا ہے، دھاگا بنتا ہے، پھر اسپننگ مل سے یہ لومز میں جاتا ہے، لومز میں جا کر پھر دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، اور پھر کپڑے کے بعد پھر آگے پروسیسنگ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ کپڑے کو بلیچ کیا جاتا ہے، پھر اس کو بلیچ کرنے کے بعد اس کو بعض کا ہوتا ہے کہ وائٹ ہی رکھا جاتا ہے، پھر اس کو پھر ڈائی کیا جاتا ہے، پرنٹ کیا جاتا ہے، مختلف پروسیس ہوتے ہیں، اور پھر اس کپڑے کے بعد پھر یہ کپڑا جو ہے آگے پروسیس میں جاتا ہے۔ پھر اس کی بعض کا بیڈ شیٹس کا کام الگ ہے، پھر اس میں جو سوٹنگ کلاتھس ہوتے ہیں اس کا کام الگ ہے، گارمنٹس کا کام الگ ہے، یعنی بہت وسیع و عریض فیلڈ ہے، ٹیکسٹائل فیلڈ ہے، جو ایک پوری ایک صنعت ہے جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے، کپڑے سے ریلیٹڈ ہے۔ آج ہم بات کریں گے کپڑے کی تجارت کے متعلق۔ جی ہاں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے کا کاروبار اختیار کرو کہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشغلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کپڑے کا بزنس فرمایا کرتے تھے، اور کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آئیے آج ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں، اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کا یہ کام کا انداز کیسا ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جلیل القدر بزرگ تھے، آپ دکانداری کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کئی قسم کے کپڑے تھے، کسی کی قیمت 10 دینار تھی، کسی کی 5 دینار تھی، مختلف قیمتوں کے کپڑے آپ کی شاپ پر موجود ہوتے تھے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد نے آپ کی غیر موجودگی میں 5 دینار کی قیمت والا کپڑا 10 دینار میں ایک اعرابی کو، ایک دیہاتی کو فروخت کر دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے، آپ نے آ کر اس کپڑے کے بارے میں پوچھا تو شاگرد نے بتایا کہ وہ کپڑا تو ہے میں نے بیچ دیا۔ پوچھا کتنے کا بیچا؟ کہا وہ 10 دینار کا بیچا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ اس اعرابی کی تلاش میں نکل پڑے اور پھر اس کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اعرابی کو پا لیا، اور آپ نے جب اس سے ملاقات کی، جب آپ نے اس کو پا لیا تو آپ نے فرمایا وہ کپڑا 5 دینار سے زیادہ نہیں تھا جو میرے شاگرد نے تمہیں 10 دینار کا بیچ دیا ہے۔ وہ اعرابی کہنے لگا کہ حضور میں بخوشی راضی ہوں، میں 10 دینار کا ہی لے لیتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کپڑا جو ہے 5 دینار کا، میں تمہیں 5 دینار واپس کروں گا۔ پھر فرمانے لگے کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے یا تو یہ سودا جو تھا، جو بیع تھی، اس کو ختم کرو، فسخ کر لو، یا 5 دینار واپس لے لو، یا پھر میرے ساتھ دکان پر چلو اور جا کے 10 دینار کی قیمت والا کپڑا جو ہے وہ لے لو۔ عرابی نے 5 دینار واپس لینے چاہے اور آپ سے 5 دینار واپس لے لیے۔ پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون حضرت ہے جو میرے پیچھے آ کر مجھے 5 دینار واپس دے گئے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ کہنے لگا سبحان اللہ، اچھا یہ وہ ہستی ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ہم میدان میں جا کر ان کا نام لیتے ہیں تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگان دین کا بزنس کرنے کا، کام کاج کرنے کا انداز کیسا تھا۔ حضرت سیدنا سفیان بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، اور خرید و فروخت کے معاملے میں سخت چھان بین اور بریک بینی سے کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے ایک شخص اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے کوفہ آیا۔ ایک خاص قسم کا کپڑا چاہیے تھا۔ اسے بتایا گیا کہ یہ خاص قسم کا کپڑا جو ہے یہ آپ کو صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاپ پر ہی ملے گا، آپ کی دکان پر ہی ملے گا۔ اور لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو ان سے زیادہ بھاؤ تاؤ کرنے کی حاجت نہیں پیش آئے گی، وہ لیتے معمولی سا منافع لیتے اور کپڑا دے دیں گے آپ کو۔ یہ شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاپ پر پہنچا، آپ کی دکان پر پہنچا۔ اس وقت آپ تشریف فرما نہیں تھے، آپ کا شاگرد تھا۔ اس شخص نے وہ مخصوص کپڑا جو اس کو چاہیے تھا اس نے وہ منگوایا اور اس کی قیمت پوچھی تو اس شاگرد نے 1000 درہم بتائی،
उस शख्स ने कोई भाव ताव नहीं किया, क्योंकि लोगों ने बताया था कि आपका रेट मुनासिब ही होता है। उसने आपके शागिर्द को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा समझते हुए 1000 दिरहम दिए और कपड़ा लिया और चला गया। अब जब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा शॉप पर तशरीफ़ लाए और किसी मौका पर कुछ दिनों के बाद आपको उसी कपड़े की हाजत हुई, आपने वो कपड़ा तलब किया, तो आपके वो जो शागिर्द था, जो लड़का था जो आपकी शॉप पे काम करता था, उसने कहा वो तो मैंने बेच दिया। कहा कितने का बेचा? कहा 1000 दिरहम का। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह उससे खफा हुए। फरमाया मेरी शॉप पर, मेरी दुकान पर मेरे साथ रहते हो और लोगों को धोखा देते हो। आपने इसी बिना पर आपने उसको अपनी दुकान से फारिग कर दिया और फिर खुद 1000 दिरहम लेकर आप मदीना मनव्वरा पहुंचे। वो शख्स मदीना मनव्वरा से शॉपिंग के लिए आया था और कूफा से आपसे वो कपड़ा खरीद कर वापस मदीना मनव्वरा चला गया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह 1000 दिरहम लेकर उस शख्स को तलाश करने के लिए कूफे से मदीना पहुंचे। आप उस शख्स को तलाश करते रहे। एक जगह उस शख्स को आपने उसी कपड़े की चादर ओढ़े हुए नमाज पढ़ते हुए देखा। आपने भी नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिए। वो नमाज से फारिग हुआ तो आपने फरमाया ये जो कपड़ा तुमने ओढ़ रखा है ये मेरा है। उसने कहा वो कैसे? उस शख्स ने कहा कि मैं ये कपड़ा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुकान से कूफे से ख़रीद कर लाया हूँ। आपने फरमाया कि मैं ही अबू हनीफ़ा हूँ और तुम मेरी ही दुकान से ये कपड़ा ख़रीद कर लाए हो, लेकिन तुम जो ये कपड़ा ख़रीद कर लाए हो ये 1000 दिरहम का नहीं है। आपने फरमाया कि तुम अपने पैसे ले लो और मुझे ये कपड़ा वापस दे दो। उस शख्स ने कहा मैं तो ये कपड़ा कई बार पहन चुका हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अब कपड़ा आपको वापस दूँ। अगर आप चाहें तो मज़ीद और पैसे ले लें। आपने इससे फरमाया मैं ज़्यादा पैसे नहीं लेना चाहता, कपड़े की असल कीमत 400 दिरहम है और अगर तुम चाहो तो 600 दिरहम वापस ले लो और ये कपड़ा तुम्हारा ही रहेगा, या फिर तुम अपने 1000 दिरहम ले लो और मुझे कपड़ा वापस दे दो। जो तुमने इस्तेमाल किया मैं तुम्हें उसकी इजाज़त दे देता हूँ। उस शख्स ने कपड़ा देने से इनकार कर दिया और कहने लगा इस कपड़े को मैं 1000 दिरहम ही लेने पर राज़ी हूँ, लेकिन आप रहमतुल्लाह ताला ने इनकार किया। आखिरकार उस शख्स ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो आप 600 दिरहम मुझे दे दीजिए। चुनाचे आपने उसे 600 दिरहम दिए और कपड़ा उसके पास छोड़कर कूफा वापस तशरीफ़ ले आए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप गौर कीजिए, दो वाक़यात पेश किए हैं कि हमारे बुज़ुर्गान दीन का, हमारे असलाफ़ का, इन अल्लाह वालों का काम करने का, बिज़नेस करने का अंदाज़ कैसा था कि अगर भूले से भी आपकी गैर मौजूदगी में आपका कोई शागिर्द, आपका कोई दुकान में मौजूद लड़का अगर किसी के महंगे दामों कपड़ा फ़रोख्त कर देता तो आप उस शख्स को तलाश करते और आकर उसको वापस उसकी कीमत देते। ये था हमारे असलाफ़ का अंदाज़। और आजकल क्या अंदाज़ है? अब गौर कीजिए, आजकल तो माज़अल्लाह यानी समझे कि कपड़े को सेल करने के लिए पहले तो बेहतरीन उसकी क्वालिटी बयान की जाती है और जो ग्राहक होता है उसको हुजूर जनाब आइए, पानी, बोतल, चाय सारा कुछ पेश किया जाता है। और अगर अल्लाह ना करे सौदा ना तय हो, बात ना बने, तो वही जो जनाब हुजूर होते हैं फिर उसी को धत्कारा जाता है, उसी को धक्के दे के भी निकाला जाता है। तो हमारा जो अंदाज़ है आजकल बड़ा अजीबो गरीब अंदाज़ हो गया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो ताजिर दयानतदार है, दयानतदारी से, ईमानदारी से बिज़नेस करता है, कैसा खुश नसीब है। सुनिए, एक बार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ सहाबा कराम हाजिर थे। किसी ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कपड़े की सिलाई का काम करता हूँ। इरशाद फरमाया अगर तुमने रास्तबाजी से, दयानतदारी से, ईमानदारी से काम किया तो तुम हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल होगे। एक दूसरे शख्स ने अर्ज़ की सरकार मैं मेमार का काम करता हूँ, मिस्त्रियों का काम करता हूँ, इमारतें बनाने का काम करता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुमने भी रास्तबाजी से, दयानतदारी से अपना काम किया तो हज़रत सैयदना इब्राहीम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल हो गए। एक और शख्स था, अर्ज़ करने लगा हुजूर मैं तिजारत करता हूँ। इरशाद फरमाया अगर तुमने रास्तबाजी से, दयानतदारी से, ईमानदारी से तिजारत की तो तुम मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन गौर कीजिए, कैसा खुश नसीब है वो ताजिर जो अपना बिज़नेस, अपना काम ईमानदारी से करता है और दयानतदारी से करता है। अब इस चीज़ को लीजिए कि बाज़ औक़ात लोग हमारे पास आते हैं जो बिज़नेस करने वाले हैं, जो कामकाज करने वाले हैं, कारोबार करने वाले हैं, लोग उनके पास आते हैं, ख़रीदार आते हैं।
خرید و فروخت میں اللہ کی رضا کے لیے نرمی اختیار کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ مال کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے بیجا مبالغہ آرائی کریں، جھوٹی قسمیں کھائیں. مال بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی. بعض کا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنا مال دکھاتے ہوئے اللہ پاک کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں اللہ پاک کی حمد و ثنا یا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا موقع نہیں ہے. یہاں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنا مال جو ہے وہ گاہک کو تھما دیا جائے. آج کل عموماً مال فروخت کرتے ہوئے دکاندار صاحبان چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، گاہک کو پھسلا لیتے ہیں، اور جہاں مال کی تنگی ہو یا بیع و شراء کی کوئی کام اپنی مرضی کے خلاف ہو تو وہ کچھ لمحے پہلے جو بندہ جس کے ساتھ بڑی چکنی چپڑی باتیں ہو رہی تھی، جس کی خوشامد ہو رہی تھی، اسی بندے کے ساتھ جھگڑا بھی شروع ہو جاتا ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کا ایک انداز تھا، مختلف کاروبار کیا کرتے تھے، مختلف انداز ہوتے تھے. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کپڑے کی تجارت کے متعلق. کسب حلال نہ صرف ایک باعث فضیلت عمل ہے بلکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، لہٰذا اسے سنت سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے. انبیاء کرام علیہ السلام نے کسب کے لیے مختلف پیشے اپنائے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اولاً پہلے کپڑا سازی کا کام کیا کرتے تھے، پھر آپ کھیتی باڑی کرنے لگے. کپڑا جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے. اپنا ستر چھپانے کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے لباس بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہیں جہاں کپڑا استعمال ہوتا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی خلیفہ بننے سے پہلے بہت بڑے تاجر تھے. مکہ معظمہ میں غنی لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. بڑے وسعت مال والے تھے، نہ صرف وسعت مال والے تھے بلکہ وسعت دل والے بھی تھے، یعنی کھلے دل سے خرچ کرنے والے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی کپڑے کے تاجر تھے. جناب عمر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غلے کی تجارت کرتے تھے. حضرت عثمان غنی آپ گندم اور کھجور کے تاجر تھے. اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عطر کا بزنس کرتے تھے. بہترین تجارت جو ہے وہ کپڑے کی تجارت ہے، پھر عطر کی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم اہل جنت کا پیشہ اختیار کرنا چاہو تو کپڑے کی تجارت کرو. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین نے بھی دکانیں کھول لیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے پہلے عرض کیا، آپ بھی کپڑے کا بزنس کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے متعلق منقول ہے کہ آپ ریشمی کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ان سے کسی نے خریدنے کے لیے ریشم کا کپڑا طلب کیا تو ان کے غلام نے گاہک کے سامنے ریشمی کپڑا پھیلایا، اور جب پھیلایا تو اس نے منہ سے کیا اس کے نکلا، اللہم رزقنا الجنت، اللہ پاک ہمیں جنت عطا کرے. یعنی جب کپڑا گاہک کو دکھانے کے لیے آگے ڈالا تو منہ سے نکلا اللہم رزقنا الجنت، اللہ پاک ہمیں جنت عطا کرے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ کپڑے کو واپس لے لو، اس کی جگہ پر رکھ دو. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خوف سے کپڑا نہ بیچا کہ کہیں غلام کے الفاظ سامان کی تعریف کے زمرے میں نہ آ جائیں. یعنی جو سامان دکھاتے ہوئے اس نے یہ دعا دی کہیں اس زمرے میں نہ آ جائیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی ریشمی کپڑے کا بھی بزنس کرتے تھے. ایک دن آپ سے کسی نے کپڑا خریدنا چاہا تو اپنے بیٹے حماد سے فرمایا، بیٹا انہیں کپڑا دکھاؤ. حماد نے کپڑا نکال کر اس گاہک کے سامنے پھیلایا، پھر پڑھا صلی اللہ علی محمد. امام صاحب نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اب یہ کپڑا مت بیچنا کیونکہ تم نے درود شریف پڑھ کر اس کی تعریف کر چکے ہو. وہ شخص چلا گیا، سارا بازار گھوما، اسے اس جیسا کپڑا نہیں ملا. دوبارہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دکان پر آیا، آ کر پھر کہا حضور کپڑا تو دے دیں. آپ نے اس وقت بھی اس کو کپڑا نہیں دیا. یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگان دین کا انداز تھا. مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی مال میں کوئی نقص ہو تو یہ ظاہر کر دینا واجب ہے، اس عیب کو چھپانا گناہ ہے. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جس نے عیب والی چیز کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے. یا یہ فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور جو مسلمان اپنے بھائی کو چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جو بالخصوص کپڑے کے بزنس سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں، یعنی آپ کے کپڑے میں اگر کوئی فالٹ ہے، کوئی عیب ہے تو گاہک کو بتا دینا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دھوکہ دے کر مال فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ تمام کمائیوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو ان کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا دینا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ دیں، اور جب ان پر کسی کا نکلتا ہو تو سختی نہ کریں۔ جب کسی سے پیسے لینے ہیں تو اس میں سختی نہ کریں، مانگنے پہ سختی نہ کریں، اور جب کسی کے دینے ہیں تو اس میں پھر پینڈنگ نہ کرتے جائیں، مطلب بار بار اگلی ڈیٹیں نہ ڈالتے جائیں، جس کے دینے اس کو دے دیں، اور جس سے لینے اسے سختی نہ کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاجر کی کمائی کو سب سے پاکیزہ کمائی ارشاد فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں نے آپ کو درخواست پیش کی، آپ کو آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کا تجارت کا کیا انداز ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کپڑے کا بزنس کرنے والے ہیں اس میں بہت ساری احتیاطیں بھی ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ مفتیان کرام کے سلسلے چلتے ہیں، ماشاءاللہ احکام تجارت چلتا ہے۔ آپ کے جو سوالات ہوں اس حوالے سے آپ اس پروگرام میں مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض کپڑے ہوتے ہیں جن پر جانوروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لباس ایسے ہوتے ہیں، بچوں کے بابا سوٹ ہوتے ہیں، ایسے سوٹ ہوتے ہیں جس میں تصویریں بنی ہوتی ہیں، نوجوانوں کی شرٹس ہوتی ہیں، آج کل عام طور پہ کپڑے ایسے آتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے دارالفتہ اہل سنت سے پوچھے گئے ایک سوال کا میں آپ کو خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج کل کپڑوں پر انسان یا جانوروں کی تصاویر بنی ہوتی ہیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسا لباس پہننا یا بچوں کو پہنانا کیسا ہے؟ نیز ایسے کپڑے بیچنے کا حکم کیا ہے؟ جواب: اگر کپڑوں پر بنی ہوئی جاندار کی تصویر اتنی بڑی ہے کہ زمین پر رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں چہرہ واضح ہو تو ایسا لباس بچوں کو پہنانا ناجائز ہے، نیز ایسا لباس بیچنا بھی ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی طرح اس کا چہرہ مٹا دیا جائے پھر اس کا پہننا، بچوں کو پہنانا یا بیچنا بھی جائز ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ پیشے جن سے دین و دنیا کی بقا ہے دوسرے پیشوں سے افضل ہیں۔ چنانچہ بہترین صنعت دینی تصنیف ہے، کتابوں کی تصنیف ہے، اس سے قرآن و حدیث اور سارے دینی علوم کی بقا ہے۔ پھر جو مسلمانوں کو جس کی حاجت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے، جیسے آٹے کی پسائی ہے، چاولوں کی صاف کرائی ہے، اس سے نفس انسان کی بقا ہے۔ پھر روئی دھنائی ہے، سوت کتائی ہے، کپڑا بننا ہے، درزی گیری کا پیشہ ہے، یہ پھر افضل پیشے ہیں۔ پھر روشنی کا سامان بنانا کہ دنیا کو اس کے بھی ضرورت ہے، پھر معماری، اینٹیں بنانا، بھٹا چونا وغیرہ کی تیاری کرنا، اس سے شہر کی آبادی ہے۔ یعنی یہ وہ پیشے ہیں جس سے بنی نوع انسان کی خدمت ہے، ان کی بھلائی ہے، یہ افضل پیشے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو پیشے ہوتے ہیں جیسے زرگری ہے، نقاشی ہے، کار چوبی ہے، حلوہ سازی ہے، عطر بنانے کے پیشے، یہ بھی جائز ہیں، مگر ان کا کوئی خاص مقام نہیں ہے۔ سب سے افضل پیشہ کون سا ہے؟ وہ کتابت کا ہے، تصنیف کا ہے، قرآن پاک کی تصنیف ہے، قرآن پاک کو مطلب قرآن و حدیث کی کتب کی چھپائی وغیرہ کا کام ہے، یہ بہترین کام ہے۔ اس کے بعد پھر کپڑے وغیرہ کے دیگر کے جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کی طرف آئیں۔ صرف گلے شکوے کرتے رہنا، صرف یہ ہر وقت رونا روتے رہنا، مہنگائی بہت زیادہ ہے، کام کاج نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں۔ الحمدللہ جو رب تعالیٰ سستائی میں، سستی چیزوں کے موقع پر رزق دینے والا تھا، وہ مہنگائی میں بھی رزق دینے والا ہے۔ اس کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں۔ ہاں، محنت کیجئے، کوشش کیجئے۔ دو طرح سے کوشش کی جا سکتی ہے، ایک اپنے اخراجات جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، اور دوسرا اپنی آمدنی کے جائز ذرائع بڑھائے جائیں۔ اب اس میں ضرور توجہ رکھی جائے، جو کمائی کرنی ہے وہ جائز طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو۔ یاد رکھیے، حرام کا بہت سا پیسہ آ جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی، ہاں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، آخرت میں بھی پھنسے گا۔ حلال ہوگا
تھوڑا ہوگا اللہ کی رحمت سے اس تھوڑے میں بھی برکت ہوگی۔ ہمت کیجئے، محنت کیجئے، بہت سارے روزگار ہیں، کسی نہ کسی روزگار میں ماشاءاللہ اپنا ہاتھ ڈالیے، اللہ کی رحمت سے کامل یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے رزق حلال میں، ہماری روزی میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں حرام کے لقمے سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کے یہ ہیں نیک بندے راضی، رب کو یہ کرے دینے والا ہاتھ ان کا کام جو بھی یہ کرے۔ اللہ